بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہماری جاری تھی. پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. اور جناب یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے بڑا ہی خاص ہے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا فارمیٹ کچھ ہم نے ایسا ترتیب دیا ہے جو شاید پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ہم پہلا جو پروگرام کا حصہ ہوتا ہے اس میں مختلف معاملات اور عموم گفتگو کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحت کے حوالے سے زیادہ بات کی جائے. مختلف قسم کے بیماریوں پہ گفتگو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے مختلف ڈاکٹرز، حکمہ طبیب وغیرہ ہم یہاں پہ مدعو کرتے ہیں اور پھر ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بہرحال یہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی نوعیت اس لیے تھوڑی سی مختلف ہے کہ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، نفسیات کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر عموماً بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی نفسیات سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی ماہ سے سلسلہ اس کا جاری ہے، اور اس میں بہت سارے اب سوالات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے معزز مہمان، ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر شفیق یاسین. اور سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمیں وقت دیتے ہیں، اور ایک یقیناً بہت بڑے صدمے سے ابھی گزرے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. بہرحال تو یہ نفسیات سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم ڈاکٹر شفیق یاسین سے جو گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر شفیق یاسین ایک ماہر نفسیات ہیں، اور شہر کراچی میں ایک بہت بڑا ایک مرکز بھی آپ نے بنایا ہے جس حوالے سے کام کر رہا ہے، جس میں نفسیات سے جڑے معاملات اور بالخصوص جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یاسین نفسیاتی ہسپتال اس کا نام ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے نفسیات سے جڑے جو معاملات ہیں یا جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. تو ونس اگین ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مشکل مرحلہ رہا ہے یقیناً والدہ کا دنیا سے چلے جانا. بہت مشکل وقت ہے آپ نے گزارا ہے، اللہ آپ کو صبر بھی دے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کلینکی مصروفیات یہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے. تو پہلے میں چاہوں گا ذرا وہ جو سوالات آ رہے ہیں نفسیات سے جڑے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے ایک نفسیاتی مسئلے کا آپ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے جو بڑی یہ جو آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جو نوجوان نسل کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ فکر مند ہے آنے والے وقت کے حوالے سے، کیونکہ جب زیادہ انسرٹینٹی پریویل کرتی ہے تو ہر شخص کسی نہ کسی نفسیات کا شکار جو ہے نا مسئلے کا ہو ہی جاتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے کیسے اس سچویشن کو اوور کم کیا جائے. جی مشکل سوال ہے، اور ڈیفینیٹلی جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، انسرٹنٹی ہے، انسیکیورٹیز ہیں، اکنامیکل خاص طور پہ، اس کے حوالے سے بہت لوگ جو ہیں پریشان ہیں. اور یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جب میں کلینک کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں تو ان میں اب یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں جو کہ پریشان ہیں کہ ہماری انکم اتنی ہے، ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہیں، ہم اسے کیسے پورا کریں. دوسرا یہ کہ جو پرانے پیشنٹس تھے، اور ظاہر ہے کئی سائیکیٹرک پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم میڈیکیشن کی جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اب ان کو وہی دوائیاں مہنگی پڑ رہی ہیں، اور آنے جانے کا ٹرانسپورٹ مہنگا پڑ رہا ہے. کئی انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں پیشنٹ. تو دیٹ میکس اے ڈفرنس، کیونکہ وہ جو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں آپ، وہ اس پہ افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یو ہیو ٹو کمپرومائز کہ آپ یا تو میڈیکیشن میں کسی طرح سے کٹ بیکس کریں، فالو اپس پہ کٹ بیکس کریں کہ وہ اتنی فریکوینٹلی ڈاکٹرز کو نہ دکھائیں. اور دوسرا ہے کہ جتنی انسرٹنٹی ان کی زندگی میں ہوگی، وہاں کانفلکٹس بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی میں جھگڑے آ سکتے ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے جب ایک کپل ہے اور اس کے بچے ہیں، اس کی ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، فوڈ ہے، یہ سب نیسیسٹیز ہیں. ہیلتھ نیسیسٹی میں آتی ہیں، اور جب نیسیسٹیز جتنی ہیں اس میں آ کے کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے تو ڈیفینیٹلی پھر انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے. دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ میں ویسٹ میں کافی عرصہ کام کرتا رہا ہوں، 25 ایئرس پلس میں نے باہر کام کیا ہے. وہاں پہ بھی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان بیسک نیڈس میں نہیں ہوتی. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، ہاؤسنگ ہے، فوڈ ہے، شیلٹر ہے، یہ چیزیں از اے بیسک ریکوائرمنٹ فار اینی ون جو کہ کسی بھی ملک کا نیشنل ہوتا ہے، سٹیزن ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں پہ زیادہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور ان امپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے. اور اسی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی،
اسٹریس، سیوسائڈ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. اور نہ صرف یہ، لوگوں کا رجحان زیادہ سے زیادہ نشے کی طرف اور ڈرگس کی طرف بھی جا رہا ہے. اس این اسکیپ میکینزم، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس ڈرانے ریالٹی سے دور ہو جاؤں جو میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہ نشہ جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے خوشی دے دیتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں آس پاس جو اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی وہ ولنریبل ہو کے ایسے پوائنٹ پر نشہ کر لیتا ہے اور پھر اسی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے. رائٹ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا نفسیات کے پرابلمس کو بڑھاتی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ اس کی وجہ سے نشے کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس میں جو سیوسائڈ ہے بہت تیزی سے اس میں سرج آئی ہے. یہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اس کا سلسلے کو کیسے روکا جائے. ایک تو وجہ ہے جس کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح کی اکنامک سچویشن ملک کی ہے بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی ہے، اور اس طرح کی کرٹیکل سچویشن کے اندر پھر بہت زیادہ سچویشن مشکل ہو جاتی ہے. ہر شخص کے لیے کسی بھی شعبے سے زندگی کے تعلق رکھتا ہو انسان، اس کے لیے پرابلمس آ رہی ہیں. تو یہ آل ان آل ایک چیز ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. لیکن اگین سیوسائڈ کی طرف چلے جانا، ظاہر ہے کہ اس سچویشن پہ آتے آتے بہت وقت لگتا ہے. کیسے اس کو کوپ کیا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں، اپنا انفارچونیٹ اتنا وقت بھی نہیں لگ رہا. آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا میں ہیں، اور نہ صرف سیوسائڈ، ہوموسائڈ، ایگریشن، جی روڈ ریج، سب کچھ بڑھ رہا ہے. بالکل. ابھی کی نیوز ہے کہ کوئی تنخواہ لینے کے لیے گیا، جی کئی جی دفعہ جی بلایا جی گیا، اس نے اٹیک کیا، اپنے ہی باس کو بے دردی سے مار دیا. جی. تو بات یہ ہے کہ لیول آف فرسٹریشن دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ہے. بالکل. ظاہر ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوگی، اپنے بہت چکر لگائے ہوئے، کتنا فرسٹریٹ ہوگا تو اس لیول پہ پہنچا کہ اتنا بالکل غصہ صحیح. اس کے اندر آیا ہے. اور یہ غصہ ہی ہے، چاہے وہ انورڈ ہو تو سیوسائڈ بن جاتا ہے، آؤٹ ورڈ ہو تو ہوموسائڈ یا ایگریشن بن جاتا ہے. کی بالکل. صورت میں نظر آتا ہے. تو یہ بڑھ رہا ہے ڈیفینیٹلی. ایسے ایسے کیسز ہیں جہاں پوری پوری فیملی کو مار کے، بچوں کو، بیوی کو، خود کو مار کے پوری فیملی ختم کر دیتے ہیں. تو دس از ویری سیڈ، بہت انفارچونیٹ ہے. کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی دونوں اپروچز، ٹاپ باٹم اپروچ اور باٹم اپ اپروچ دیکھیں تو ٹاپ باٹم پہ تو یہ کہ از رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ دیکھے کہ وہ فیسلٹیز، وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، سیلری، بیس سیلری، اخراجات ان کے پورے ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر بنائیں. کس طرح سے ایلیٹ پاپولیشن جو کہ بہت زیادہ لگژری لائف گزار رہی ہے ان سے لے کے اور آگے ڈس ایڈوانٹیجڈ پرپورشن آف دا پاپولیشن کو بھی کچھ دیا جائے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے، ہیلتھ فیسلٹیز کو، ایجوکیشن کو اچھا اور سستا کیا جائے. لیکن باٹم اپ اپروچ میں تو یہی ہے نا کہ ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جو بھی ریسورسز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے اخراجات کو پورا کرے، اپنے اسٹریس لیولز کو پورا کرے. دوسرا یہ کہ باقی کنٹریز میں جو دیکھا گیا ہے کہ ایک سوشل بانڈنگ جو ہوتی ہے ود ان اے کمیونٹی، وہ بھی یہاں پر اتنی نہیں ہے. آئی تھنک جب انفارچونیٹلی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں رستوں پہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ ٹرسٹ کا لیول بھی ایشو ہے، اور یہ بھی اچھی طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کھلے عام آ کے مانگ رہے ہیں شاید وہ کسی مافیا کا حصہ ہو، شاید وہ سفید پوش نہ ہو جن کو ضرورت ہے پیسوں کی، اور جن کو ایکچولی ضرورت ہے وہ سامنے نظر نہیں آتے. تو وہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کئی ایسے ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں، جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پوزیشن میں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم غلط جگہ پہ پیسہ دے رہے ہیں یا غلط جگہ پہ ہیلپ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا وہ صحیح سے اپنا حق پورا نہیں کر سکتے، حق پورا نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں بھی ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اپنی ریزیلینس کو بہتر بنانا، اپنے اسکلس کو بہتر بنانا ایٹ انڈیویژل لیول،
ینگ پاپولیشن ہماری ہے جو کہ اب جیسے میں فیملیز دیکھتا ہوں, کل ہی کی ایک فیملی کی بات کرتا ہوں, مدر بیچاری گھر میں جا کے کام کرتی ہے, ہسبینڈ از ناٹ ورکنگ, 2 بیٹے ہیں لیکن دونوں کے دونوں کام نہیں کر رہے ہیں, دونوں کے دونوں نشہ کر رہے ہیں. تو اونلی پرسن جو اکیلی بیچاری بیوی ہے جو کہ کما کے گھر لاتی ہے. تو وہاں پر جب وہ ینگ لڑکے ہیں جو کہ 20 اور 25 سال کے درمیان میں ہیں, وہ نشے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنی پوٹینشیل کو ضائع کر رہے ہیں. اور یا تو پھر وہ وہی بات ابھی جو ہو رہی تھی کچھ عرصے پہلے, وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہمیں ملک سے باہر بھیج دو, ہم اس ملک میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ جس ایریا میں رہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر دوسرے سے بھی زیادہ کہتے ہیں 70% پاپولیشن کہہ رہے ہیں وہاں پہ ینگسٹرز جو ہیں وہ سبسٹنس ابیوز میں انوالو ہیں, نشہ کر رہی ہیں. ایریا کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ بیسیکلی مدر بھی اس لیے پریشان تھی کہ اگر ٹریٹمنٹ کے بعد واپس جاتا ہے, انہی دوستوں میں ملتا ہے, اسی انوائرمنٹ میں رہے گا, تو پھر وہ فائدہ کیا ہوگا, پھر ویسے ہی ہو جائے گا. یہ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس پہ اگر کام نہ کیا جائے تو آپ بینڈیڈ اپروچ پہ کام نہیں کر سکتے کہ صرف آپ نے ایک ڈی ٹاکس کیا پیشنٹ کو اور بھیج دیا. جب تک ان کا انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہو, جب تک ان کے اندر سے موٹیویشن نہ ہو کچھ چینج ہونے کی, ان کو آگے کچھ نظر نہ آ رہا ہو, کچھ ہوپس نہ ہو, تو کیونکہ اٹس اے پروسیس آف چینج. اس پروسیس میں ہرڈلز ضرور آئیں گی, لیکن آگے نکلنے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کے اندر کچھ ہوپس ہونی چاہیے اور اچھا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. اٹس اے پل اینڈ پش فیکٹر دونوں طرف سے. تو آپ تو پش کر رہے ہیں کہ وہ اچھی ڈائریکشن میں جائیں, لیکن دوسرے ڈائریکشن میں کیا وہ سارے فیکٹرز موجود ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایگزیکٹلی کہ یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی, انوائرمنٹ کا خاص طور پر بڑا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اچھا, اب یہ کہ بچوں کے حوالے سے تو کوئریز آنا شروع ہوئی ہیں کہ وہ یہ جو سبسٹنس ابیوز کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بہت ساری ایڈکشن کا شکار ہو گئے. اب کیا یہ پیرنٹس کے لیے آسان ہے؟ 2-3 لوگوں نے کوشچن کیا کہ ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے کہ بچوں کو 24/7 جو ہے ہم سرویلنس میں رکھیں یا ان کی مانیٹرنگ کریں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر کہیں پہ یہ کیا بھی جا رہا ہے تو بچوں کے اندر پھر بہت زیادہ بیہیویئر کے اندر چینجز آنا شروع ہو گئے, اور وہ چینجز اس طرح سے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انوائنگ ہو گئے ہیں, بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں باتوں پہ, بہت رسپانس صحیح نہیں دیتے پھر بہت ساری چیزوں کا. تو یہ چیزیں پھر آبزرو کرنا شروع کر دیے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ان پیرنٹس کے لیے خاص طور پر میں چاہوں گا کچھ ایڈوائز کریں کہ کیسے اس کو کنٹرول بھی رکھیں, اور یہ کہ ایز بھی سم ہاؤ جو ملتی رہے, بچوں کو ایسا نہ فیل ہو کہ ہمیں جو ہے اس 24/7 سرویلنس کے اندر رکھا جا رہا ہے. میرے ایکسپیرینس میں آئی تھنک پرابلم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک پیرنٹس اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو 24/7 مانیٹرنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے کہ بہت سے اسٹیجز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ارلی براٹ اپ کو دیکھیں تو بچوں کو اگر آپ ٹائم نہیں دے رہے, کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہیں, اسکریننگ ٹائم ان کا زیادہ ہے, اور وہ لرن کر رہے ہیں فرام اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ, فرام سوشل میڈیا اینڈ ایلس ویئر, وہ چیزیں جو کہ شاید ان کو اسٹیج میں نہیں دکھانی چاہیے تھی. کہتے ہیں کہ اپ ٹو 6 to 8 years آف ایج تو اسکریننگ ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے اسٹرکٹلی, اس کے بعد سے ہی شروع ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ینگ ایج میں جب ہوتا ہے اسکریننگ ٹائم تو وہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں, اور اس سے بہت غلط بیہیویئر کے ساتھ آپ کو ساتھ پریزنٹ ہو سکتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اگر کنسسٹنٹ سپرویژن ہو پیرنٹس کی, بہت مدر اینڈ فادر کی, اور کنسسٹنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پرمیسو ہوتا ہے شاید فادر یا مدر, اور ایک ذرا اتھارٹیرین ہو جاتا ہے, وہ اسٹرکٹ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ پیشنٹ وہ دو طرح سے ڈفرینٹ میسیجز جب بچے کو مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈیٹرمنٹل ہوتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس سے میسیج ایک ہی ملے, کلیئر ملے, اور ان کی کولیبریشن جو ہے اسکول ٹیچرز کے ساتھ کلیئر ہو کہ جو وہاں سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے وہ کیا سکھایا جا رہا ہے, اور پھر آپ کوالٹی براٹ اپ کریں بچوں کا, صرف انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں, سوشل اور ایموشنل لیول پہ بھی. کہ دیکھیں ماں کا کردار اور باپ کا بھی ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت ہی زیادہ ویلیو رکھتا ہے.
جن بچوں کی ماں ایبسنٹ ہوتی ہیں یا پھر انفارچونیٹلی انڈر ایج آف 11 ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ماں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھا گیا ان میں کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے، انسیکیورٹیز بھی ان میں زیادہ ہوتی ہے، سوشل اسکلز بھی ان کے اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پراپر طریقے سے لے کے چلیں گے نا، اور ان ایڈورس ایونٹس کو اور سچویشنز کو اوائڈ کریں گے اور اس لرننگ کو اوائڈ کریں گے جو کہ بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کو 24 آور مانیٹرنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آئی تھنک آپ کو وہ کنسسٹنسی چاہیے شروع سے، اور وہ ذرا مشکل کام ضرور ہے، اسپیشلی ناؤ ڈیز جب ماں اور باپ دونوں کام پہ ہیں، اور شاید ماں پورا وہ ٹائم دے نہیں پا رہی بچوں کو، تو پھر اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک اس میں ایکسٹینڈڈ فیملی کا بھی رول آ جاتا ہے، خالوں کا رول آ جاتا ہے، پھوپھیوں کا رول آ جاتا ہے، نانی کا، دادی کا رول آ جاتا ہے. وہی بات ہے جیسے جیسے ہماری پاپولیشن تھوڑی سی زیادہ انڈیپینڈنس کی طرف جا رہی ہے، جہاں پہلے ایک ہی فیملی میں رہا کرتے تھے لوگ مل کے، تو وہاں پہ یہ تربیت اور لرننگ بھی شاید بہتر ہوتی تھی. تو اس کے بھی ایڈوانٹیجز تھے. یہ بھی ایک کافی ڈفرینٹ ٹاپک ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو اب یہ ذرا زیادہ مشکل ہو رہا ہے ان پیرنٹس کے لیے جو الگ ہو جاتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ رہے، یا صرف ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں اور جوائنٹ بچوں کا فیملی سے خیال نکل کر کے رہے آ ہیں. جاتے ہیں. سو ان کے لیے زیادہ سپورٹ مشکل ہو جاتی ہے. ایک اور پیشنٹ ہے میری، شی سفرز فرام ڈپریشن اینڈ ناؤ شی از اگین پریگننٹ وتھ 5th چائلڈ. 4 بچے پہلے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں. صبح سے شوہر جاتا ہے، شام تک کام کرتا ہے، 4 چھوٹے بچے اس کے پہلے سے ہی ہیں. اب 5ویں کے لیے وہ پریگننٹ ہے، اور وہ ویسی ڈپریشن کی مریض تھی، دوائیوں پہ تھی. دوائیاں ڈیورنگ پریگنینسی ویسے ہی نہیں دینی چاہیے. اس کی نیند صحیح پوری نہیں ہو رہی ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہے. اس کے پہلے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے وائی ڈو یو پلان اندر پریگنینسی وین یو نو کہ بھائی آپ کے آلریڈی اتنے بچے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں اس چیز کو بالکل بھی وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں ایک اپروچ بھی بڑی عجیب سی آتا ہے. ایسی باتیں میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ حیران رہ جاتا ہوں کہ ریسورسز آپ نے خود کریٹ کرنے ہیں، آپ اپنے لیے کیوں اپنی لائف کو میزریبل بنا رہے ہیں. بٹ وہ ایک دوسری طرف اس کو لے جاتے ہیں کہ جی ایسا ہے ویسا ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ایسا کام کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو چیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اب آپ دیکھیں آپ کے ریسورسز بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. بڑی کنٹریز کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ رہا کہ انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. ابھی کل یہ پرسوں کی بات ہے، میں نے جا کے کسی کے منہ سے سنا، اس نے اس بارے میں بات کی ہے کہ ان کو خیال آیا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ تو واقعی آپ کے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ کوالٹی لائف تو نہیں دے سکیں گے کسی کو. آپ اپنی لائف کو امپروو کر لیں، بہت بڑی بات ہے. بٹ ہمارے یہاں ہر چیز کو وہ ایسے وہ لیے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ہے اوپر سے کہ آپ وہ کرتے جائیں. آئی مین اب آپ کے پاس جیسے آپ نے بتایا، اور بہت ساری فیملیز کو میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ اس وقت کرٹیکلز اس میں آ گئے، اور وجہ یہی تھی کہ وہ یہی سوچتے رہے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا صاحب، جی اللہ مالک ہے، اور یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے. اب آپ بتائیے کہ کیسے کاؤنسلنگ کی جائے، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. جی بالکل، ہر ڈیسیجن جو انسان لیتا ہے نا اس کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیسیجنس کو اون نہیں کرتے. انفارچونیٹلی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اور فیکٹرز پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی اللہ ہے، اور اس بالکل. نے ہمیں کیپیبلٹیز دی ہیں، بہت سی چیزوں کے لیے اسکلز دیے ہیں، اس نے ہمیں بہت سکھایا ہے. لیکن آپ کوئی ڈیسیجن لیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر لیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کے آؤٹ کمز نیگیٹو آئیں گے. اور وہی بات ہے، پریشر پڑے گا، اور اس کا بچوں پہ بھی پریشر اچھا نہیں پڑے گا. بہتر ہے کہ 1 یا 2 بچے ہوں لیکن ہیلدی ہوں، ہیپی ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، آگے سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو کام کریں، رادر کہ 6-8 بچے ہیں اور وہ کوئی بھی صحیح سے ایجوکیشن نہ لے سکے، نہ ہی وہ ایموشنلی ہیلدی ہوں گے، نہ سوشلی اسکلز ان کے اچھے ہوں گے. تو پھر فائدہ نہیں ہے. اور پلس آپ خود ایز اے ہسبینڈ وائف بہت ہی ڈیفیکلٹی میں ٹائم گزار رہے ہوں گے کہ میں کتنا کماؤں گا تو ان کے کھانا پینا اور خرچے اور ایجوکیشن پورا ہوگا. تو دین یو پٹنگ یور سیلف ان اے ویری میزریبل پوزیشن. اور انفارچونیٹلی جتنی لوور سوشل اکنامک گروپ پہ جائیں اتنے ہی زیادہ بچے، اتنے ہی زیادہ پرابلمس.
تو یہ آئی تھنک اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ فار اے گڈ مینٹل ہیلتھ پاپولیشن کنٹرول از ون وے ٹو ڈیل ود اٹ آئی تھنک. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ لوگ اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں, اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے جو واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو فیملی کی طرف سے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کو ملٹیپلائی کرنے میں ہم خود اس میں پیش ہیں. اب یہ سمجھانا اس وقت بڑا مشکل ہے. جب کسی بارے میں بتائی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ایک دوسرا رنگ دے دیتے ہیں. میں اس کا بھی تذکرہ تو نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وہ ٹاپک ہمارا وہ نہیں ہے, لیکن یہ نفسیات کے اوپر ایک ہمارے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے. اور خاص طور پہ جس طرح کے کیسز آئے ہیں, ابھی پچھلے دنوں جو کیس رپورٹ ہوا ہے, ایک ورکر نے, امپلائی نے اپنے جو مالک ہے اس کو جان سے مار دیا. تو یہ تو بڑی غیر معمولی صورتحال ہے, اور یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ کوئی ایسا ایک انوکھا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے لاتعداد ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, صبح سے لے کے شام تک اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک نفسیات سے جڑا معاملہ ہے جس کے اوپر جو بات کرنا ضروری تھی. اور پلس یہ کہ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی طرف زیادہ وہ رکھیں, کیونکہ جو سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین جو کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں اس میں بچوں کے اوپر لوگ زیادہ فکر مند ہیں. وہ سوچ بالکل چینج ہو جاتی ہے, پھر تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے. تو پھر جیسے میں نے کہا کہ ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے ملک میں کیونکہ کنڈیسیو انوائرمنٹ بھی نہیں ہے بزنسز کے لیے, اور اس کو یہاں پہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی یہ ہے کہ کوئی بزنس کی طرف نہ جائے, کیونکہ اگر وہ جائے گا تو پتہ نہیں پھر ملک فلرش کرے گا, یہ کیا کرے گا. لیکن وہ ان کی پالیسی سے یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ وہ موٹیویٹ نہیں کرتے وہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بڑی انسرٹینٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور لامحالہ ٹاپک اگین وہی آ جاتا ہے, پھر وہ فرسٹریشن کو جنم دے رہا ہے. وہ فرسٹریشن کا خاتمہ تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن کچھ لوگوں کی نیکسٹ لیول پہ چلی جاتی ہے فرسٹریشن, تو پھر بھی یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ایسے کیسز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے پاس, آپ کے ایکسپیرینس میں کیا رہا ہے؟ اس طرح کے کیسز یقیناً آئے ہوں گے جو اس لیول تک جا چکے ہوں گے, اور وہاں سے پھر ان کو واپس لانا یہ پاسبل ہے؟ میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی اٹس پاسبل, لیکن سبجیکٹ ٹو کہ وہ رائٹ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, ان کو رائٹ ٹائم پہ لایا جا رہا ہے فار اسیسمنٹ, ان کی سپورٹس کیسی ہیں, پیرنٹس کتنے زیادہ انگیجڈ ہیں یا فیملی کتنی سپورٹیو ہیں, فائنینشیل نیڈس فار ٹریٹمنٹ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی ود میڈیکیشن ایک یو ٹرن لے لیتی ہے اور ان کو بیک پہ لے آتی ہے ٹریک پہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو فیکٹرز ہیں جسے سمجھتے ہیں نا کہ جو ڈپریشن یا انزائٹی کو بڑھاتے ہیں, اس میں 3 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے ایک پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک ایونٹ ہو گیا ایکیوٹ جس نے ایک اچانک سے کوئی حادثہ یا پرابلم جس نے وہ رزلٹ کیا ڈپریشن یا اسٹریس یا انزائٹی میں. ایک ہوتا ہے پرپیچویٹنگ فیکٹر جسے ہم مینٹیننگ فیکٹر کہتے ہیں, اور یہ پھر مینٹیننگ فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو لے بھی آئے واپس اور وہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ہاسپٹل میں رہتے ہوئے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ہوپس دیتے ہوئے ود میڈیکیشن اس کو ڈپریشن سے ٹھیک کر کے آپ نے بھیج بھی دیا, اینڈ دین اگین ہی از بیک ان ٹو دا انوائرمنٹ جہاں پہ وہ پھر ہوپلیس فیل کر رہا ہے, امپلائمنٹ نہیں ہے, جو چیزیں وہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کرنا چاہ رہا. It becomes a maintaining factor for a lot of people to stay depressed and stressed and in anxiety. تو وہاں پر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, انسومنیا آ جاتا ہے, نیند اچھی نہیں آ رہی, رات سونے سے پہلے سوچیں آ رہی ہیں کہ کل کیا ہوگا, کل میں کیا کروں گا. تو یہ چیزیں صحیح ہونے کے لیے they need to come out of that. جو بیسک کہتے ہیں میزلو ہائرارکی میں ہم بیسک نیڈس کے لیول پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں, اس سے اوپر آنے کی ضرورت ہے آئی تھنک. اور وہ بڑا ضروری ہے کسی بھی نیشن کو, ایک ہیلدی نیشن کو جو کہ ایموشنلی ہیلدی ہو, پروڈکٹیو ہو, آگے پروگریس کرنا چاہتی ہو, تو اس کو اس ڈپریشن انزائٹی سے, اسٹریس سے اور انسیکیورٹی سے نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ہوپس نظر آئے. اس کے اوپر کام کرنا کی ضرورت ہے, اور ہوپس تو تبھی ملتی ہے جیسے بھی بات ہو رہی تھی جی انوائرمنٹ آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے اس معاملے میں. بہرحال جی گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور ڈاکٹر شفیع یاسین صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ان سے ہم سوال جواب کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو بریک کے دوران جو ڈسکشن ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ چلے ہم آپس اپنی بھی بات کر لیتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو شاید اس تکلیف سے بھی گزر رہے ہوں گے. والدہ کو کھو دینا, پیرنٹس کو کھو دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہیلنگ کی طرف واپس آنا ہے. جیسا بھی میں کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا, تو میں چاہوں گا ذرا یہ بات ہو. بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جو آج کے دن شاید ماں باپ ان کے ساتھ ان کے نہ ہوں, اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. جیسے ابھی آپ کی جو فیلنگ ہے, آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, بٹ اس سے پہلے ایک انسان ہے جس کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں. ظاہر ہے دوسروں کو کاؤنسل کرنا, ساری چیزیں وہ کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے اوپر یہ ساری سچویشن آتی ہے پھر کیسے ڈیل کر رہے ہیں یا کرنا پڑتا ہے, یہ میں جاننا چاہوں گا. اٹس ناٹ ایزی یاسر. بکوں میں پڑھا بہت اور سیکھا سائیکائٹری میں, آکسفورڈ ٹیکسٹ بک پڑھی. ایج 11 کے بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کی اگر ماں چلے جائے تو کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن ہونے کے, انزائٹی ہونے کے, اسٹریس ہونے کے. لیکن خیر میں تو سائیکائٹرسٹ بھی ہوں اور 50s میں ہوں اور چھوٹا بچہ بھی نہیں ہوں, اور والدہ بھی میری 80s میں تھی. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو آئی فیل لاسٹ, اور آئی فیل لائک آئی مین گریف آف کورس, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے نا چلا گیا جو کہ ساتھ میں تھا. جو مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ماں کے پاس جا کے بتاتا تھا, شیئر کرتا تھا, وینٹیلیٹ کرتا تھا, اس کے پاس لیٹ جاتا تھا, وہ کہتی تھی میں تمہاری دعا کروں گی, تو لگتا تھا کہ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اب جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ایک ایکسپیرئنس ہوا, ظاہر ماں کی ڈیتھ ہوئی, تو اب میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ماں کا ہونا جو ہے نا آپ کو اتنا زیادہ کانفیڈنس دیتا ہے, آپ کو اتنی زیادہ ہیپینس دیتا ہے, آپ کو ایموشنل سپورٹ دیتا ہے, آپ کو اس انزائٹی اس اسٹریس سے نکال دیتا ہے, اور آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے اتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے. یہ وہ سمجھ سکتے ہیں جن کی مائیں ہیں اور جو قدر کرتے ہیں اپنی ماؤں کی. اور سائیکائٹری میں تو نو ڈاؤٹ ہر بیماری میں, ہر پرابلم میں, ہر ڈائگنوسس میں ماں کا ذکر ہے ان اے ویری ویری پازیٹیو وے. آپ شروع سے دیکھ لیں, پریگنینسی سے دیکھ لیں, تو اگر ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی ایموشنل نیڈس, اس کی ایموشنل ہیپینس بچے پہ کتنا پازیٹیو افیکٹ ڈالتی ہے. نارمل پریگنینسی اس کی ڈیولپمنٹ پہ, برین ڈیولپمنٹ پہ, ہارٹ ڈیولپمنٹ پہ کتنا پازیٹیو افیکٹ ڈالتی ہے. جو بھی نیوٹریشن مدر لے رہی ہے ڈیورنگ پریگنینسی وہ کتنا پازیٹیو افیکٹ ڈالتی ہے. ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ, ماں کی گود, اور وہ جو سیکیورٹی بچے کو ملتی ہے ماں کے پاس, وہ اس پہ کتنا افیکٹ ڈالتی ہے. اور جیسے جیسے بچہ ہر مائل اسٹون سے گزرتا ہے, چاہے وہ کرال کر رہا ہو, بیٹھ رہا ہو, چلنا سیکھ رہا ہو, بولنا سیکھ رہا ہو, جب ماں سے پیار کرتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے تو اس کو کتنا کانفیڈنس دیتی ہے, اس کی سیلف اسٹیم کتنی بوسٹ کرتی ہے. ہر اچیومنٹ, چاہے چھوٹے سے چھوٹا اچیومنٹ ہو اسکول کا, اس پہ ماں جب اس کی تعریف کرتی ہے, تم نے اتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے, یا تم نے اتنا اچھا لکھا ہے, تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو, تو وہ اس کو کتنا اوپر لے کے جاتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا مجھے اس لیے بھی وہ لگتی ہے کہ میں جب چھوٹا تھا اور بچہ تھا اور میری ماں نے مجھے پالا اور اس نے میری ایجوکیشن پہ بہت سپورٹ کیا, ہر طرح سے بیچاری خود پڑھاتی بھی تھیں, نرشمنٹ میں مجھے جوسز پلاتی تھیں, اچھے کھانے, فش آئل, خیال رکھتی تھی کہ جو چیزیں برین ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کریں. تو جہاں پر ہم پہنچے, میں اور میرے بھائی بہن ماشاء اللہ سے چاروں کے چاروں ڈاکٹر بنے, ماشاء اللہ. تو اس میں سمجھتا ہوں میری ماں کا بہت بڑا رول تھا. اور اٹ کنٹینیوز آن, اٹ ہیز اے ڈومینو افیکٹ. اگر وہ بچہ بڑا ہو کے اچھا ڈاکٹر یا ایک اچھی پوزیشن پہ آتا ہے اور اس کی اچھی تربیت ہوتی ہے, اس کو اچھے برے کی تمیز یا تربیت ماں سکھاتی ہے, جھوٹ
اور غلط کا فیصلہ کرنا سکھاتی ہے. تو نہ ہی صرف یہ کہ وہ اچھا ایجوکیٹڈ پرسن بنتا ہے بلکہ وہ اس کا کردار, اس کی تربیت, اس کا ڈومینو افیکٹ آپ کی سوسائٹی پہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک اچھی نیچر بنانے کے لیے ایک اچھی ماں کا, ایجوکیٹڈ ہیلتھی ماں کا ہونا بہت بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو دیٹس آل آئی کین سے. مجھے پتہ ہے کہ ابھی ہی میری مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی گناہوں کو معاف کرے. لیکن جتنا میری ماں نے میرے لیے کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ہوں, اور ماں کی جگہ کوئی لے بھی نہیں سکتا. نہیں لے سکتا, اس کے پورے پلیس میں نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا کردار انسان کی زندگی میں ہے جس کے بغیر وہ ایک مکمل انسان کبھی بھی نہیں بن سکے گا. تو یہ گزارش ہے ان لوگوں سے جن کے پاس یہ نعمت ابھی بھی موجود ہے. بہت ساری نفسیات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں, تو یہ موقع ہے یہ اس بات کو سمجھنے کا. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ وہ وقت خدا نہ کرے آ جائے کہ جب آپ کے پاس یہ نعمت نہ ہو, پھر آپ کو بہت زیادہ انداز اس چیز کا احساس ہوگا اور اس وقت شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو یہ جو نفسیات سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں, خاص طور پہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے بار بار کہ اس میں بڑا اہم کردار ہے ماں باپ کی خاطر بہت ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. نشے کے عادی افراد جو خاص طور پہ نوجوانوں سے ہمیشہ یہ بات میں کرتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھے کہ ماں باپ نے بڑی محنت کے بعد آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے, اور اگر یہ نشے اور اس طرح کے دیگر معاملات میں خود کو اگر الجھائے رکھیں گے تو پھر نتیجہ اس کا بہت بھیانک نکلے گا, اور سوائے ریگریٹ کے, پچھتاوے کے, اور آپ کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھا جائے. اور ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں موڈ تھوڑا سا چینج کیا جائے. یقیناً یہ معاملہ آسان نہیں ہے. ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کے جانے کے بعد جب آپ آسٹریلیا میں تھے, وہ بھی ایک بڑا آپ کے لیے ٹف جو ہے وہ ایک سچویشن رہی ہے کہ کووڈ ایک دم سے جو ہے وہ پازیٹیو آ جانا, اور وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ تھا جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بہرحال تو ہاسپٹل کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. اور پھر وہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اتنے سارے ابھی مشروم گروتھ ہوئی ہے, وہ کویسچن بار بار آ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ جو ٹریٹمنٹس ہے وہ کس طرح دی جاتی ہیں. اگین آئی ریممبر جب آپ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ ڈراماز اور سیریلس کے اندر جس طرح کے وہ جو دکھائے جاتے ہیں نفسیات کے ہسپتال, وہ لوگوں کے لیے بڑا پریشان کن ہوتا ہے کہ جس میں بڑی ریڈیکل ٹریٹمنٹ اور ای سی ٹی سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, تو لوگ اس سے بڑا جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ذرا ہاسپٹل کے بارے میں بتائیں, کیسی سچویشن ہے, کیا ایکسپینشن کی طرف جا رہے تھے, اس کا کیا ہوا, کیا صورت حال ہے, بتائیے. انشاءاللہ وی آر ویری کلوز. زبردست. یہاں سے the good news is کہ انشاءاللہ by the end of next month we'll be initiating a ward with another 10 patients. اچھا. اور پھر گریجولی اس کو لے کے چلنا ہے. ایک تو آپشن یہ تھا کہ پورا رینوویٹ کر کے پھر ہم ایک ہاسپٹل کو اسٹارٹ کریں, لیکن آئی تھاٹ کہ rather than wasting time we'll do it in stages, اور زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اپروچ یا سے یہ ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہم دیں ٹرانسپیرنٹ ہو. ٹھیک ہے. اس لیے ایک تو فیملی کو نہ صرف ایجوکیٹ کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں جتنا سمجھا سکیں. اسکرینس ہیں اراؤنڈ, وی ہیو 20+ کیمراز سارے رومس میں. تو جب اگر فیملی آتی ہے تو اگر وزٹنگ آورز میں ان کو نہ ملا سکیں کہ مینٹل ہیلتھ ان کا اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ مل سکیں, ایٹ لیسٹ دے کین سی کہ وہ کس انوائرمنٹ میں پیشنٹ ہے, صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ہے, اسٹاف ان کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے, ان کو کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن یا دوسری فیسلٹیز ہے کہ نہیں ان کے پاس, کیونکہ ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ضروری ہے, ان کی اچھی نرشمنٹ بھی ضروری ہے, کیئر ضروری ہے, اور ساتھ میں سائیکو تھراپی کے سیشنز بھی چلنے چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایسے ایسے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ صحیح اپروپریٹ ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا. اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی. لیکن دا گڈ نیوز از کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے جب 4-5 سینٹرز ایسے کھلے اور مجھے لوگوں نے کہا کہ اب تو وہاں پہ اتنے سستے میں داخلے ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے پیشنٹس تو جناب وہاں چلے جائیں گے. میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, وی آر چارجنگ مے بی couple of thousands more, لیکن وی آر گیونگ اے گڈ ٹریٹمنٹ, ہم دوائیاں صحیح دے رہے ہیں. So I think those patients have come back the numbers, کیونکہ وہ انہوں نے جا کے دیکھ لیا, ایک دفعہ ایکسپیرینس لے لیا, پتہ چل گیا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اگر ایسی جگہوں پہ صرف باندھ کے پیشنٹ کو رکھا جا رہا ہے, صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا, آؤٹ کم صحیح نہیں ہے, پیشنٹ کا مینٹل اسٹیٹ صحیح نہیں ہے, وہ ڈپریشن سے نہیں نکل رہا, یا
جو اگر سائیکوسس ہے، اسکیزوفرینیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کم بھی پیسے خرچ کریں اس کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے مریض کو اچھا رزلٹ ملے، وہ ٹھیک ہو کے وہاں سے جائے. 100% رزلٹ کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا یاسر، بیکاز اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں صرف اچھی نیت ہے، اچھی کوشش ہے، بیسڈ آن ہز ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. اور یہی ہم لوگ بتاتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، جھوٹے وعدے نہیں کرتے. اگر پروگنوسس پور ہے کسی پیشنٹ کا تو بتا دیتے ہیں کہ بیسڈ آن دیز ریزنس کا آؤٹ کم شاید اتنا اچھا نہ ہو. لیکن اور ایک اپروکسیمیٹ آئیڈیا کہ شاید اس کو 2 ہفتے لگ جائیں، 3 ہفتے لگ جائیں ٹھیک ہونے میں. باقی 2-4 دن اوپر 2-4 دن کم وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور آج کیونکہ بڑے دن کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ان معاملات کے اوپر بات کریں، خاص طور پہ جس طرح کے کیسز ابھی سامنے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا ہے، اس لیے وقت کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جی، اور انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. آپ کے سوالات کیونکہ بہت سارے تو کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی سیٹنگ کے اندر ان سوالوں کو ضرور پروگرام میں شامل کروں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو بھی اجازت دیں. اللہ حافظ.